बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, बलूचिस्तान में आज फिर बुज़दिल दुश्मन ने अपना वार किया और एक बम धमाके के नतीजे में 26 इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ और अफसोस की बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर हर वक्त बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं, उन्हें आम आदमी ऐसे जाँ-बाक होते हुए नज़र नहीं आते। अगर वहाँ कोई कानून नाफज करने वाले इदारे कार्रवाई करते हैं तो उस पर हमारी पूरी सोसाइटी में से लोग सीख पा होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो हम खुलकर उनकी मजम्मत भी नहीं करते। हमारी आवाज़ भी नहीं बुलंद होती कि हम ये कहें कि जो मुल्क दुश्मन ताकतें वहाँ पे मुल्क के अमन के साथ खेल रही हैं, उनके ख़िलाफ़ हर किस्म की कार्रवाई की जानी चाहिए। अफसोस का मकाम यह भी है कि जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो फिर हमें ये हकूक़ नज़र क्यों नहीं आते कि एक आम शहरी रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ दहशत गर्दों के धमाके की नज़र हो जाता है। ये गरीब, इसका खून किसके सर जाएगा। दूसरी, पाकिस्तान की सियासत अभी भी बेचैनी की सियासत है। आज भी स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने एक एहतजाजी जलसा किया और ये ऐलान किया कि वो अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए अब जब घर से निकलेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ऐसी तकारीर करने के माहिर समझे जाते हैं, हमेशा जज्बात को लोगों पर उभारते हैं, लेकिन आज भी कोई लाएअमल वो नहीं दे पाए। कारकुन मायूस भी हुए, कारकुनों ने सवालात भी उठाए कि आखिर हर बार हमें ये कहा जाता रहेगा कि हम इस बार जा रहे हैं और वापस नहीं लौटेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते, लेकिन फिर उसके बाद कोई ऐसा लाएअमल हमारे सामने नहीं आता। जलसे की तादाद में भी बहुत से सवालिया निशान हैं, क्योंकि KPK में हुकूमत PTI की है, ना कोई रुकावट ना कोई रोकने वाला, पुलिस इंतजामिया अपनी, वज़ीर आला खिताब करने आए और जलसा भी कोई ऐसा मौसर जलसा ना हो सके तो आखिर तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाजी सियासत चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसमें भी बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि आखिर तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ सियासत में नफरत अभी भी बढ़ी हुई है। हर तरफ से हम देखते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, इंतहा पसंदी की सियासत देखने में नज़र आती है। यूरोप अगर मरीम नवाज़ पंजाब की ज़रला गई हुई हैं, मियाँ नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद हैं, आज फिर एक वाक़या पेश आया जैसा कि काजी फायज़ ईसा के साथ पेश आया था। लोग चलते हुए आवाज़ें कसते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, गालम गलोच करते हैं, न जाने हम किस तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब इसार राणा साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लंदन से सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब अज़हर जावेद साहब, अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज़कियाकार भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं स्वाबी, जहाँ जमील खान न्यूज़ के नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद हैं। जलसा सारा दिन उन्होंने कवर किया, जलसे की सारी सूरत हाल भी उनसे जानेंगे ताकि अंदाज़ा हो कि आज तहरीक इंसाफ का जलसा किस हद तक कामयाब रहा। जमील, ये बताइएगा कि जलसे के बारे में मुजमूई तौर पे इस जलसे को कामयाब कहा जा सकता है, एहतजाजी जलसे को नाकाम कहा जा सकता है, कैसा जलसा रहा? तहरीक इंसाफ ने बड़ा दावा किया था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज स्वाबी भी होने जा रहा है। जी बिल्कुल सर, ये अगर फुटेजेस में देखा जा सके, वीडियोस में देखा जा सके, रिकॉर्ड मौजूद है कि लाइटिंग की हद तक या स्टेज की सजावट की हद तक जलसा तो बहुत प्यारा लगता था। स्टेज पे बहुत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन भी बैठे थे, आए हुए थे, लेकिन कारकुनों की अगर रिपोर्ट सामने लाई जाए तो स्पेशल ब्रांच और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी रिपोर्ट और अदाद व शुमार के मुताबिक या जो वहाँ पे हमने देखा तो 3,500 से 4,000 तक कुर्सियाँ थी सर, और तकरीबन मजमूई तौर पर 5,500 से 6,000 लोग आए थे। और ये भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से और खसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम अजला से लोग आए हुए थे। लेकिन वहाँ पे जो जैसे ही जो लीडर्स है उन्होंने तकारीर शुरू की तो इंतहाई मायूसी थी कारकुनों में, और आहिस्ता आहिस्ता वो जलसगाह छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि खसूसी तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में वहीं पे कारकुनों ने ये प्लान भी बनाया था कि एहतजाज करेंगे, लेकिन उनको कंट्रोल में रखा गया और उनका यही मौक़िफ़ था कारकुनों का कि बार बार उनको इमरान खान की रिहाई के नाम पे बुलाया जाता है और बानी PTI के नाम पे, और कभी वहाँ पे जो इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब खसूसी तौर पर वहाँ पे गायब हो जाते हैं। तो एक किस्म का मजाक भी उड़ाया जा रहा था वहाँ पे जलसे के बाहर, जलसगाह के बाहर। जमील कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब के जो मुखालफ लोग हैं उनको जलसे में स्टेज पर तकारीर के हवाले से कोई उनको अहमियत नहीं दी गई।
بالکل، ایک تو باقاعدہ طور پر ان کو محدود کر دیا گیا ان کی تقاریر کو، اور خصوصی طور پر شاہرام ترقی صاحب جو ثوابی ہی کے لیڈر ہیں اور وہاں لیڈ کر رہے تھے اس جلسے کو، وہاں پہ انتظامات وغیرہ کے سلسلے میں، تو ان کو تقریر کا موقع نہیں دیا گیا۔ اسی طرح علی محمد صاحب جو MNA ہیں ان کو بھی تقریر کا موقع اس طرح نہیں دیا گیا، ان کی خواہش تھی کہ وہ تقریر کر لے گا۔ دیگر بھی خیبر پختونخوا کے جو مقامی MPs ہے یا لیڈر سمجھے جاتے ہیں یا پارٹی کے اہم عہدوں پہ فائز ہے، تو ان کو تقاریر کا موقع نہیں دیا گیا، اور خصوصی طور پر جیسے ہی ان کی تقاریر شروع تو کارکن واپس انہوں نے شروع کر دی، تو اسی وجہ سے کارکنوں کے جانے کی وجہ سے جو تقاریر تھی وہ انتہائی محدود اور مختصر کر دی گئی۔ سر جمیل، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ اسحاق رانا صاحب، آج کا جلسہ سوابی میں بڑے دعوے تھے تحریک انصاف کے، پھر تحریک انصاف کا ایک واضح گروپ بھی موجود ہے وہاں KPK کے اندر۔ سوابی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ترقی خاندان کے پاس ہے PTI کی، لیکن ان کی وہاں کے وزیر اعلیٰ KPK علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ معاملات بہتر بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر اتنے بڑے دعوے کے بعد بھی PTI اپنے اس جگہ پہ جہاں نہ رکاوٹ، نہ سختی، نہ پولیس کے چھاپے، اگر بڑا جلسہ نہیں کر سکی، کیا سمجھتے ہیں گروپنگ ایک بڑی وجہ ہے، یا بار بار لوگوں کو بلانا اور یہ کہنا کہ ہم آپ کو اسلام آباد کی طرف لے کر جائیں گے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، ایک تو بات یہ کہ عموماً پاکستان کی ہسٹری میں جو حکومتی سرپرستی میں جلسے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی اتنے وہ نہیں ہوتے، ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ لیکن جو آج کا جلسہ تھا، ایکچولی آپ نے 2-3 چیزوں کی طرف بالکل درست نشاندہی کی۔ ایک تو یہ کہ سارا جو انہوں نے PTI نے اپنی ذمہ داری ہے وہ ڈال دی ہے KPK پہ، اور اس کے بعد ڈال دی ہے گنڈا پور صاحب پہ۔ باقی صوبے PTI کے جو ہیں وہ سو گئے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری گنڈا پور کی ہے کہ وہ ہر 15 دن بعد ایک جلسہ کرے، اس سے پہلے وہ بھڑکیلے سے بیان دے اور لوگوں کا جوش گرمائے، پھر وہ لوگوں کو اکٹھا کرے۔ تو پریکٹیکلی تو پنجاب کی قیادت بھی تقریباً انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی بھی ہے، سندھ کی قیادت بھی، بلوچستان کو تو میں بیچ میں نہیں اس میں گنتا۔ اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو آج جلسہ وہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا ایسے ہی ہونا ہے، کوئی بڑا عوامی کوئی طوفانی جلسہ، وہ گنڈا پور جو مرضی خطاب کریں، بیان دیں، جو مرضی کریں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ یہ جلسے KPK میں آپ 2000 کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک آپ KPK سے باہر نہیں نکلتے، جب تک آپ پنجاب میں کوئی جلسہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، اسلام آباد میں ذرا سا وہ ہوتا ہے تو ایک شور مچتا ہے۔ آج KP میں جلسہ تھا، اسلام آباد میں کنٹینر لگا دیے گئے، اسلام آباد میں 144 لگ گئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ PTI کو محدود کر دیا گیا KP میں محدود کرنے کے بعد وہاں پہ حالات اس طرح کے پیدا کیے گئے کہ گنڈا پور یا تو سولو فلائٹ کریں یا ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ نہیں شریک ہوں گے۔ تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا until unless PTI کی باقی قیادت جو ہے پنجاب کی خصوصی طور پہ وہ سامنے نہیں آتی۔ اظہر جوید صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ لندن میں بیٹھے ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی اس وقت تو لیڈرشپ بھی لندن میں آئی، میاں نواز شریف بھی میڈیا لوگوں سے ملے۔ میاں نواز شریف ایکٹیو نہیں ہوئے، اگر اپوزیشن جو ہے اس وقت اس کی تحریک میں جان نہیں ہے تو دوسری طرف میاں نواز شریف بھی ایکٹیو نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہنچی ہیں اپنے علاج کے لیے، کہا جا رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب اور مریم صاحبہ بھی چلیں گے۔ ایک پوری سوشل میڈیا پہ کمپین ہے کہ اب واپس نہیں آئیں گے، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ PTI اپنے کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ میاں صاحب اور مریم صاحبہ دونوں اکٹھے پاکستان آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ملک صاحب۔ اس طرح کی باتیں تو ہم نے 2007 میں بھی سنی تھی جب مشرف ڈکٹیٹر موجود تھا اور کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف لنڈن سے نہیں آئیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ 9 ستمبر کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور انہیں زبردستی سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ اس طرح کی باتیں ہم نے 2017 میں بھی سنی تھی جب الیکشن سے پہلے کہا یہ گیا کہ اب بلکہ ان کو سزا بھی دے دی گئی اور اس وقت ان کو یہ کہا گیا کہ اب تو یہ نہیں آئیں گے، ان کی بیٹی سمیت سزا دی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نہ صرف آئے بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ جیل گئے۔ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ دیکھیں یہ سیاسی نعرے ہیں، سیاسی اپنے ورکرز کو انگیج رکھنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، لیکن نواز شریف یہاں پہ موجود ہیں۔ اب گئے ہیں وہ جنیوا میں موجود ہیں، ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر وہ اپنے علاج کے لیے وہاں گئی ہیں، ان کا جو سرجری ہوئی تھی لاسٹ ایئر اس کا فالو اپ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں ایکٹیو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ملک صاحب ایکٹیو کس چیز کے لیے؟ انہوں نے پچھلے 3 ہفتے میں 3 بار
انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے. امریکہ میں گئے, انہوں نے بڑی تفصیلاً انہوں نے بات کی. ان کا جو ورکرز کا اجلاس تھا تقریباً 20 منٹ تک وہ بات کی اور انہوں نے وہ بولے. اس کے بعد یہاں پہ لنڈن جب آئے وہ واپس امریکہ سے, انہوں نے جرنلسٹوں سے جو اپنے ان کے گھر کے باہر آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے بات کی. اس کے بعد میرے سے تقریباً 6 منٹ کی ان کی 1-to-1 ایکسکلوسیو بات ہوئی. انہوں نے اس پہ میڈیا میں بات کی. اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی جو ہیں وہ بڑا ناپ تول کے بولتے ہیں, بہت کم بولتے ہیں. ان کی یہ خصوصیت یہ کہہ لیں کہ وہ خصوصیت ہے یا خامی ہے. بہت سارے لوگ اس کو خامی سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو خصوصیت سمجھتے ہیں. میاں نواز شریف ہم جب 4 سال یہاں پہ بھی تھے تو کئی دفعہ وہ کہتے تھے آج بات کریں گے میڈیا کے ساتھ, لیکن وہ نہیں کرتے تھے. اب بات یہ کہ اب وہ حکومت ان کی ہے, ان کی جو صاحبزادی ہیں سب پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے بھائی جو ہیں اس وقت وزیر اعظم ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہے. وہ کس چیز پہ بات کرے, کیا یعنی مطلب آپ کا کہنے سے مراد یہ کہ واپس آ رہے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی؟ جی بالکل. ابھی اگلے ہفتے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ واپس یہاں پہ لندن پہنچیں گے اور میری اطلاعات کے مطابق 16 نومبر کو میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں. 5 دسمبر کو شریف فیملی کے اندر ایک شادی بھی ہے. میری اطلاعات کے مطابق حسین نواز صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی شادی لاہور میں 5 دسمبر کو ہے. تو اس سے پہلے بلکہ 16 نومبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس بھی آئیں گے. نہ صرف واپس آئیں گے بلکہ اس دفعہ جو ہے ان کے جو رابطے ہیں جو اس دفعہ ہم نے یہاں دیکھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے کارکنان کو امریکہ میں بھی ٹائم دیا, یہاں پہ بھی دیا. تو اس دفعہ اب حالات تھوڑے سے قابو میں ان کے اکنامکلی. سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ کہنا ہے نواز شریف کا کہ معیشت کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے جو حالات ہیں آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, اس وقت ٹوٹلی حکومت کنٹرول میں ہے اور پی ٹی آئی کی آخری امید اس وقت ٹرمپ صاحب بن گئے. اور ٹرمپ اگر کچھ مداخلت کریں جو ان کے پی ٹی آئی کے جو بات ہوتی ہے لوگوں سے تو پھر کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. آرمی چیف اگلے 3 سال کے لیے موجود ہیں, شہباز شریف صاحب اگلے 5 سال کے لیے موجود ہے. تو اس وقت بولنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, اس وقت تو کارکردگی دکھانے کا ٹائم ہے. کارکردگی دکھائیں گے تو اگلے ووٹ ملیں گے یا آگے یہ برقرار رہ سکیں گے. ان کی جو سیاست ہے, سیاست اس وقت امریکہ میں بھی دیکھے مہنگائی کی وجہ سے بہت سارا. یہ جو واقعہ آج میں چاہوں گا صاحب اس کا بھی آپ سے پوچھ لوں, یہ واقعہ پیش آیا آج جب مریم نواز اور میاں نواز شریف جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے آوازیں کسیں یا کچھ لوگوں نے وہاں ویڈیوز بنائیں. یہ کون لوگ تھے؟ کوئی گرفتار ہوا یا کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ کی مسلم لیگ نواز نے؟ دیکھیں جی یہ ایک ہی واقعہ تھا, ایک ہی خاتون تھی اور ایک ہی خاتون ویڈیو بنا رہی تھی, ساتھ ساتھ وہ کمنٹری کرتے جا رہے تھے. جو روایتی الزامات ہیں دیکھیں وہ انہوں نے بڑے آرام سے وہ بیٹھے ہیں, وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اب یہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں یہاں لندن میں بھی ایک واقعہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسی صاحب والا. اس کے خطاب کے موقع پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے مظاہرہ کیا, بڑا اچھا مظاہرہ تھا, 50 60 70 لوگ تھے, ان کی قیادت موجود تھی. انہوں نے ایک اپنا جمہوری حق استعمال کیا. لیکن اس کے بعد جو واقعہ ہوا کہ جب وہ 10 15 20 لوگوں نے باہر نکلتے ہوئے قاضی فائز عیسی کی گاڑی پر مکے مارے, انہیں روکنے کی کوشش کی, وہ ایک افسوسناک واقعہ کہ تشدد کا عمل جو ہے وہ اس میں واضح ہوتے نظر آ رہا ہے. آج کا واقعہ بھی اسی طرح کا, ایک بندہ تھا, ایک بندی تھی صرف, جس نے وہ ویڈیو بنا کے وائرل کرنے کے لیے. یہ بہت سارا یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے بہت سارے لوگ تحریک انصاف کو بھی بدنام کر رہے ہیں تشدد کا عنصر لا کے, اور اس طرح ایک بدمزگی پیدا ہوتی ہے. اس طرح کے واقعات آپ نے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ دیکھے, اور بھی لوگ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب, آج جو کچھ سٹیٹمنٹ بھی آئی آج پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے, عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے کہ فوج کے ہم خلاف نہیں ہیں, ادارے کے خلاف نہیں ہیں, لیکن 10 سال کے لیے اگر پلان کیا جا رہا ہے کسی کو رکھنے کے لیے تو اس پہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, غم و غصہ پیدا ہوتا ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فوج کے ساتھ بات چیت کی بھی حامی ہے, دوسری طرف تنقید بھی کی جاتی ہے. کوئی راستہ ایسا نکلتا ہوا آپ کا نظر آتا ہے کہ کہیں بات چیت ہو سکتی ہے؟ پھر آرمی چیف پر تنقید کرنا, فوج کو کہنا کہ وہ ہمارے جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے, نہ فوجی ادارہ جو ہے ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت بہت مہربانی. سب سے پہلے تو میں ظاہر ہے آج سلام پیش کروں گا ان شہداء کو جنہوں نے اپنے ہمارے مستقبل کے لیے, قوم کے مستقبل کے لیے اپنے آج قربان کیا, اور جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے, دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے, چلیں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے آپ نے جو بھی کیا, اپنا نیریٹو بنایا, گو کہ وہ بھی جھوٹ کے اوپر مبنی تھا. لیکن جب جنرل عاصم منیر صاحب آئے
जो एक हाफिज कुरान हैं, जो कि आपके साथ DJISI रह चुके हैं, आपने उनके खिलाफ एक मनफी रुझान जो है वो क्यों बनाने की कोशिश की, क्यों झूठा प्रोपेगेंडा किया? मसला ये है कि अगर एक तरफ वो कहते हैं, ये PTI का एक गुड कॉप बैड कॉप का एक तरीका है, वो हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी फौज से हम बात करना चाहते हैं और हम जो है हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जब भी कोई पाकिस्तान का एक अहम मामला हो, चाहे वो IMF वर्ल्ड बैंक से जब कर्जा मिलने की बात हो तो उनके सामने जाके धरना दे दो, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से बदनामी की कैंपेन हो जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठ होती है, और वो हम देखते हैं कि किस तरीके से मोबाइल वैनों के ऊपर स्क्रीनें लगा के यूरोप में, इंग्लैंड में और कनाडा में और अमेरिका के अंदर वो लगा के दुनिया के सामने तमस्खर बनाया जाता है। लेकिन PTI की क़यादत अगर ये काम नहीं करवा रही तो उसको कंडेम क्यों नहीं करती? तीसरी जानिब जो है वो हम देखते हैं कि जब भी शोहदा का कोई होता है उसमें PTI की क़यादत जो है कहीं उन जनाजों के अंदर नजर नहीं आती, चाहे वो KP पुलिस के ही जनाजे क्यों ना हो। तो ये तमाम बातें जो हैं हम इसको बहुत गौर से देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये 10 साल की प्लान की बात कर रहे हैं, पहली बात है कि ये मफरूजात और टोटल मनगढ़ंत, मैंने आपसे कहा ना, PTI का जो एक सोशल मीडिया सेल है वो उनके अपने आप से भी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और हकीकत यह है कि इस टाइम पे 10 साल की जब बात इमरान खान साहब के मुतालिक हो रही थी, तब जो है वो सब जायज था, तब वो हलाल 10 साल थे, और अब ये हराम 10 साल हो गए हैं। देखें, असली मसला ये है कि PTI जिस अंदाज के अंदर काम कर रही है और जिन लोगों को सपोर्ट करती है, मुल्क गद्दार आदिल राजा भगोड़े और पाकिस्तान के गद्दार अजीम और इसी तरीके से हैदर मेहदी जैसे गद्दार, उन लोगों को सपोर्ट करती नजर आती है। मेरे ख्याल में ये मुकाम शर्म होना चाहिए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो कुछ भी आज इस पाकिस्तान की वजह से हैं, और पाकिस्तान की इज्जत से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर मेरे ख्याल में मुझ जैसे, आप जैसे तमाम हुब्बुल वतन जो हैं वो सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। इस टाइम पे मुल्क को दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस टाइम पे मुआशी इस्तेहकाम जो है वो अल्लाह का शुक्र है उसके अंदर कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। इंटरनेशनली आपने देखा SCO कॉन्फ्रेंस से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वकार के अंदर, पाकिस्तान की सिफारतकारी के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ, और पूरी दुनिया ने उसके ऊपर अश किया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो अरब दुनिया के साथ, अब आप देख लें कि हाफिज आसिम मुनीर साहब एक तरफ ईरान के वजीर खारजा आते हैं और अगले दिन हाफिज साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कितनी इज्जत है, पाकिस्तान पे कितना लोगों को भरोसा है, पाकिस्तान अफवाज, पाकिस्तान रियासत और पाकिस्तानी हुकूमत इस टाइम पे एक मेरे ख्याल में इतना अहम किरदार अदा कर रही है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवार सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि डायलॉग के लिए जरूर रास्ता खुला है, लेकिन जैसे कि DG ISPR साहब ने 2 दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह, दो टोक और बरमला अंदाज में ये कहा कि जो भी बातचीत है वो हुकूमत वक्त के साथ होगी, रावलपिंडी के लिए तमाम दरवाजे बंद हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि माफी मांगे, पब्लिकली माफी मांगे। अगर आपको पब्लिकली गुंडागर्दी करते हुए जो है वो प्रॉब्लम नहीं आती, आपको 9 मई के दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हुए जो है आपको शर्म महसूस नहीं होती, आपको तकलीफ नहीं होती, तो फिर आपको पब्लिक के सामने, इस कौम के सामने, इसके रियासती इदारों के सामने माफी मांगने में क्या हर्ज है? ये नहीं होगा, क्योंकि अभी जो इन्होंने देख लिया, अमेरिका के ऊपर जो है वो इन्होंने कोशिश करके देख ली, चांसलरशिप जो है वो नहीं हो सकी, उससे जो बैनुल अक़वामी इनके ऊपर कवानीन का इतलाक होना था वो नहीं हो पाया। जब इन्होंने देखा कि तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप आए नहीं है कि इन्होंने जो है वावेला मचा दिया है, हम तो जनाब 24 घंटे के अंदर काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें भी बात करते हैं अब्दुल्ला साहब, चूंकि जी एक ब्रेक लेनी है, इसमें भी बात करेंगे कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप पर अब सारी उम्मीदें लगी हैं PTI की, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः में एक बार फिर खुशामदीद सर। राना साहब, PTI ने ये माहौल क्यों बना लिया, खासतौर पर जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, कि जी ट्रंप साहब आए हैं और वो बस एक कॉल करेंगे और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। दूसरा ये बताइएगा कि अगर कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर होने की उम्मीद भी कायम होती है, तो जो PTI के बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया पे लोग हैं वो इस किस्म का माहौल बना देते हैं, आर्मी चीफ के ऊपर डायरेक्ट तनकीद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, वो फौज को और आर्मी चीफ को बराबर करके तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। इन हालात में इमरान खान साहब के इस ट्वीट को कैसे देखा जा सकता है कि वो कहे जी कि हम इदारे के खिलाफ नहीं हैं, जबकि उन लोगों से लाताल्लुकी का इजहार भी नहीं करते कि जो इदारे के खिलाफ कैंपेन करते हैं? एक तो जो ट्रंप वाला मामला है उसमें
کل علیمہ آپا نے بڑا اچھا رسپونڈ کیا، جو عمران خان کی بہن ہے، اور یہ سمجھی جاتی ہیں کہ عمران خان کی بات باقی لوگ تو شاید مکس کر کے کرتے ہوں، لیکن وہ علیمہ جو کہتی ہیں وہ وہی لائن ہوتی ہے جو عمران کی ہوتی ہے، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ کوئی ہمارا باپ لگتا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی سیاسی خودکشی عمران خان کی یہی ہوگی کہ اگر وہ ٹرمپ کے نام پہ بری ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی سیاست غریدہ فاروقی کے جملے کے مطابق ختم شد ہو جائے گی۔ اچھا، تو عمران خان کبھی ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے گا کہ وہ ٹرمپ کے ذریعے رہا ہو جائے اور اس پہ نواز شریف 2 کا ٹھپا لگ جائے کہ نواز شریف بھی ایسے ہی گیا تھا تو عمران بھی آ گیا، تو وہ یہ کر کے اپنی ساری زندگی کی اسٹرگل کو کبھی بھی خون کھاتے نہیں پھینکے گا۔ تو یہ تو کلیئر سمجھے کہ ایسا نہیں ہے، اور کل علیمہ نے اسی لیے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم اس کی طرف کیوں دیکھیں، وہ ہمارا باپ لگتا ہے۔ لیکن رانا صاحب جو ان کے بڑے اہم لوگ ہیں، مثلا شہباز گیل صاحب ہوں، وہاں پہ عاطف خان صاحب ہوں، جاوید انور صاحب ہوں امریکہ کے اندر، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے، بڑے اہم ذمہ دار سمجھاتے ہیں، اور خاص طور پر جو لابنگ کرتے ہیں امریکہ میں پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی جو ہے حکم کے مطابق، ان کی طرف سے ایسے بیانات آنا پی ٹی آئی کے لیے اٹ سیلف خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ان کی طرف سے ایسے بیانات آنا جو ہے عمران خان کے نیریٹو کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن ان کی عمران خان سے ایک عرصہ ہو گیا ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور اتنا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ جو شاید 1-2 ملاقاتوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنے طور پہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اسے سمجھے کہ عمران خان کی کوئی لائن ہے تو وہ تو علیمہ نے کل بالکل کلیئر کر دی ہوئی ہے۔ دوسری چیز میں آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا، دیکھیں آرمی چیف نہ تو نون لیگ کے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے، 24 کروڑ لوگوں کے آرمی چیف ہیں، اور ہمیں ان پہ فخر ہے۔ وہ ہمارے محافظ ہیں، ہمارے سپہ سالار اعظم ہیں، اور ہم تو نہیں کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ وہ کسی طرح بھی کنٹروورشل ہو، اور جو قربانیاں پاک فوج دے رہی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے 100 سال بولتے رہیں تو ہم اس ماں کے ایک جذبے کی قیمت نہیں دے سکتے جس نے اپنا جوان بیٹا اس ملک کی حفاظت کے لیے پیش کیا ہو۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کی برابری کر سکتا ہے، وہ کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ اس کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ کچھ لوگوں کی دال روٹی ہی اس بات پہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح نہ ہو، اور جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے، یہ تو انڈیا کی ڈسنفو لیب جب ہم نے یورپی کی وہ سے پتہ چلا تو پتہ چلا کئی ہزار لیب ہیں جو ایسا کام کرتی ہیں۔ اب پتہ نہیں کون کون بیچ میں لچ تل رہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان میں اگر پی ٹی آئی بھی پاک فوج کے خلاف کھڑی ہوگی تو عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ عبداللہ بھائی نے ایک بات کی کہ جو 9 مئی انہوں نے کیا، یہ وہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان لوگوں کو چوکوں میں کھڑا کر کے سزا دیں، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو ہمارے شہداء کے، لیکن ثابت کریں نا، عدالتوں میں ثابت تو کریں۔ 2.5 سال سے آپ ثابت ہی نہیں کر پا رہے، جو مجرم ہے دے دیں سزا بھائی، بالکل ٹھیک ہے، انہیں ٹانگ دیں، کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن اگر آپ انہیں ٹانگ بھی نہیں رہے، سزا بھی نہیں دے رہے، اور اسے پولیٹیکل سٹنٹ بنا کے نون لیگ یا باقی لوگ اس کے پیچھے چھپ رہے ہوں، تو میں اسے کیا سمجھوں گا کہ یہ کیا ہے؟ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اگر ختیجہ شاہ باہر آ جاتی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اندر رہتی ہیں تو میرے سوال تو اٹھے گا کہ اگر ایک ہی طرح کے 2 ملزم ہیں تو ایک کے ساتھ ایسا سلوک، اور ایک تو کمیٹی میں شامل ہو رہی ہے، ایک کی سنوائی کوئی نہیں ہو رہی۔ اور ایک چیز میں اور عرض کر دوں، آج جو وہاں پہ لندن میں ہوا، میں اسے سخت کنڈیم کرتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ میاں نواز شریف ہوں، مریم صاحبہ ہوں، بہرحال وہ ہمارے پاکستان کے 3 دفعہ کا ایک وزیر اعظم ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، لیکن مجھے اس کے ساتھ یہ بھی بڑا دکھ ہوا کہ پنجاب اس ٹائم سموگ میں مر رہا ہے، بوڑھے جو ہیں وہ شدید بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، بچوں میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اس کا کوئی تدارک نہیں ہو رہا، اور اس صوبے کی جو حکمران ہے اگر وہ جا کے سوئٹزرلینڈ کے اچھے باغات میں سیر کرے اور مسکراتے ہوئے تصویریں دے تو دکھ تو ہوگا، ایک عام آدمی کو تکلیف نہیں پہنچے گی کہ میرا والی وارث جو ہے وہ تو باہر جا کے اچھی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے، مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ایک عورت نے اگر کچھ کہہ دیا تو وہ بہت برا ہوا، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری وزیر اعلیٰ کو بھی اس موقع پہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ سوئٹزرلینڈ میں گلے کا علاج ہوتا ہے یا نہیں،
لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ نے پنجاب کو بالکل یتیم چھوڑ کے، جب لوگوں کو سانس لینا ممکن نہیں ہے تو آپ جا کے باغات میں بڑے بڑے سانس لے رہی ہیں، تو لوگوں کو اگر اس بات پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اسے بھی سمجھیں نا۔ ٹھیک ہے حضرت جوید صاحب، یہ جو بات ہوتی ہے اکثر غیر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان میں شاید یہ رواج کم ہے۔ ابھی رانا صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہے، پھر ان کے پیچھے اپنے اپنے مقاصد ہیں، وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سیٹل ہوں۔ ایون جو کمپین چلائی جاتی ہے باہر سے ہی چلائی جاتی ہے، ان ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو پارٹیاں آن بھی نہیں کرتی، ڈس آن بھی نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ ہے ملک صاحب، دو چیزیں، ایک تو جو ابھی عمران خان صاحب کی بات ہوئی نا کہ شاید ان کا رابطہ نہیں ہے، میں آپ کو یہاں کریڈیبل ایویڈنس سے مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے 1 مہینہ پہلے تک، جب تک فیض حمید صاحب نہیں پکڑے گئے تھے، وہ باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر لنڈن اور امریکہ میں اپنے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کو وہ ہدایات دیتے تھے سوشل میڈیا کے لیے بھی، اور تمام جتنی بھی لابنگ ہو رہی ہے اس وقت امریکہ میں وہ عمران خان کی ہدایت پر ہو رہی ہے، چاہے وہ سینیٹرز کے ساتھ جو ان لوگوں نے اپنی کمپین چلائی ہے ان کے سائن کے ساتھ، یہ ٹیلیفونک رابطے میں تھے۔ جب تک فیض حمید صاحب جو ہیں وہ پکڑے نہیں گئے تب تک عمران خان لنڈن میں بھی اور امریکہ میں بھی اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ ڈیلی بنیاد پر ان کی فون پر بات ہوتی تھی، واٹس ایپ پر۔ اظہر صاحب یہ تو پھر پنجاب حکومت کی ناکامی ہے نا، اڈیالہ جو ہے جیل راولپنڈی پنجاب حکومت کی زیر اہتمام ہے۔ بہت کچھ ملک صاحب پنجاب حکومت کے زیر اہتمام ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہاں فیض حمید صاحب نے کیا کیا چیزیں فکس کی ہوئی تھی، یہ میں نے اس وقت بھی ٹویٹ کی تھی، آج ٹویٹ ایسے ہی ہے جیسے ملک صاحب جی رانا صاحب، یہ ملک صاحب یہ ایسے ہی ہے جیسے عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں میں اس پہ یہ آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اس وقت امریکہ میں چل رہا ہے، برطانیہ میں چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیسہ لگا ہے۔ آپ کی لابنگ فارم امریکہ میں بھی ہائر ہے اور عمران خان کی ہدایت پر ہے، اور عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کے یہ ساری جو چیزیں آرمی چیف کے خلاف بھی جتنی کمپین چلتی ہے ان کے، جیسے عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے کہ وہ گاڑیوں پہ ان کی تصویریں لگا کے کر رہے ہیں، برطانیہ میں بھی ہے، ان کی ہدایت میں ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو بری ذمہ قرار دینا کہ اس میں انوالو نہیں ہے، وہ بالکل انوالو ہے اور تمام لابنگ ان کے تحت ہو رہی ہے، اور ابھی جو رابطے ہیں اب وہ بالواسطہ ہو گئے، جو لوگ مل کے جاتے ہیں تب وہ کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے بات کی ابھی مریم نواز کے حوالے سے، مجھے آج بھی یاد ہے بیگم کلثوم نواز صاحبہ جب اپنے علاج کے لیے یہاں پر آئیں تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے آوازیں کسے، انہوں نے کہا یہ جی وہاں پہ چلی گئی، یہاں پہ رہنے آئی ہیں، پھر یہ مسکرا رہی ہیں، پھر یہ یہاں پہ اس طرح ہے اس طرح، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ ان کی علاج ہوا، لیکن ان کو یہاں پر جو جس تکلیف سے وہ گزری اس کے بعد ان کا یہاں پہ ان کی وفات ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ کا سیریس ایشو ہے، ان کے جو گلے کا لاسٹ ایئر آپریشن ہوا تھا اس میں کمپلیکیشنز ہیں، وہ اس کے لیے وہاں آئی ہیں، وہ وہاں پر جو بھی ایک انسان کا بنیادی حق اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اور بہت سارے لوگ بھی آتے ہیں، ہمیں کسی کی بیماری پر میرا خیال ہے کہ طنز کرنے کی بجائے اگر ہم بہت سارے ان کو دعا کریں، اور یہ جو رویہ ہے ایک بندے کا کھڑا ہو کے کرنا یہاں پر ابھی تو سب لوگ کنڈیم کر رہے ہیں، رانا صاحب نے بڑے کنڈیم کیا۔ یہاں پر ہم ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، اس پروگرام کا وقت بڑا مختصر بچا ہے۔ اسار رانا صاحب، یہ جو آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار پھر اعلان کر دیا کہ اب ہم واپس گھروں کو نہیں آئیں گے، جب نکلیں گے عمران خان صاحب کو رہا کروا کر جائیں گے، کیا ایسی احتجاجی تحریک سے یا احتجاج سے یا جلسے جلوس سے عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں لیکن میں ذرا چونکہ پرانا ہوں، میں نے بلیک اینڈ وائٹ فلمیں دیکھی، ایک مظہر شاہ کریکٹر تھا، وہ کہتا تھا اوہ میں ٹبر کھا جائیں ڈکار نہ مارا، ٹھیک ہے، او میں پھٹیاں پہن دیاں گا، او میں کشت کٹ کے آیا میں نشت مار دیاں گا، تو وہ کردار کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے تو ویسے ہی ووکل کارڈ جو ہیں تھوڑے سے کمزور ہیں، اس لیے زیادہ زور لگاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جذباتی بول رہے ہیں، ووکل کارڈز کا بھی ایشو ہے، لیکن اصل چیز یہ کہ علی امین ایک اچھا پولیٹیشن ہے
बेहतरीन इनिंग खेलता है, इन रहता है पॉलिटिक्स में, इन अवाम में, इन खबरों में, इन प्रोग्रामों में, इन। और कौन है मुझे बताएं मलिक साहब मुस्लिम लीग पीटीआई का क़यादत में कोई एक बंदा बता दें जो डिस्कस होता है, जिसकी बातें डिस्कस होती है, तो ये उसकी कामयाब पॉलिटिशियन होने की निशानी नहीं है कि वो अपने आप को जिंदा रखता है। भाई इतना ही है, इमरान खान को रिहा करना है, वो पता नहीं कैसे होगा, वो बड़ा लंबा काम है। क्यों जी अजहर जावेद साहब, आपको लगता है एहतिजाजी तहरीक के नतीजे में कुछ पीटीआई गेन कर पाएगी? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि पीटीआई सियासत नहीं कर रही। सियासत अगर कर रही होती तो इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत होती। पीटीआई ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए, पीटीआई ने सेनेट वो ये अपना कौमी असम्बली छोड़ दी, हुकूमतें दो छोड़ दी, अब भी वही रवैया। उनको जो यहाँ बाहर बैठे लोग हैं वो वर्गला रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड लोग हैं वो उनको हकीकत बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोगों की रोटियां लगी हुई हैं, लोगों के यहाँ पे कारोबार चल रहे हैं, लोग अमेरिका से उठते हैं, फ्रांस जाते हैं, स्पेन जाते हैं, लंदन आते हैं, फिर यहाँ पे लोगों को कभी वो चांसलरशिप के नाम पर एक ड्रामा खड़ा करते हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कुछ सियासत हो। सियासत का काम क्या होता है? आपको एंगेज करना है, आपको लड़ाई नहीं करनी। आज भी तहरीक इंसाफ के लिए अगर वो एंगेज करें, एस्टेब्लिशमेंट को करें, हुकूमत को करें, वो बात करें, बात करने से ही इमरान खान बाहर आएंगे। ट्रंप के ऊपर जावेद गंडापुर ने शोधा के जो फैमिलीज है ना, उनके लिए बड़ा अच्छा पैकेज का ऐलान किया, वो एंगेज है, बेफिक्र हैं। और मैं तो अंदर बैठ के, जैसे तुमने कहा, अच्छी बात बताता हूँ, बाहर वाले सही नहीं बताते। लेकिन अपना राणा साहब फाइनल कमेंट। जी बात सिर्फ सुन ले, बाहर वाले यहाँ पे जो है अपनी लॉबिंग के चक्कर में, आपके जो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तान से फंडिंग जा रही है, उस चक्कर में सियासत जो है वो नहीं करने दे रहे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सियासत अगर पाकिस्तान के अंदर रह के करें तो इमरान खान साहब भी बाहर हो, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो, मुआशी सूरत भी बेहतर हो। लेकिन बाहर की जो ठीक हो गया, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सब चुके। बिल्कुल 30 सेकंड बचे मेरे पास। राणा साहब, क्या कुछ लोग वाकई नहीं चाहते इमरान खान साहब बाहर आए? नहीं, लोगों की रोजी रोटी चल रही है मलिक साहब, किहो जी गल करते हो तुसी। वो बाहर आ गया तो फिर ए सारे हीरो किथे जाएंगे? जब वो बाहर आ गया तो फिर इन सब की दाल दलिया कहां चलेगा? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर 5 मिनट बाद कर देते और मीडिया में, वो तो काउंसलर नहीं बन सकते। इमरान खान अंदर रहेगा तो इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। और अजहर जावेद की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, ये जो बाहर बैठ के सियासत करते हैं गलत है। अजहर से कहें मियां नवाज शरीफ को फौरन वापस पाकिस्तान भेजें, इधर बैठ के सियासत करें। वो कहते हैं 16 नवंबर को आ रहे हैं। 16 को आ रहे हैं राणा साहब। देख लें। अजहर जावेद साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, हमारे जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।